یہ شخص بھی ایسے ہی متاثرین میں سے ایک ہے جو اس آن لائن فراڈ کی زد میں آئے اور اس کے نتیجے میں صرف وہی نہیں ان کا پورا خاندان ایک عذاب مسلسل سے گزرا۔ میرا نام محمد نبیل ہے اور ایسے ہی میں یوٹیوب استعمال کر رہا تھا۔ یوٹیوب استعمال کرتے کرتے بر وقت والوں کا ایڈ سامنے ان کی وہ ایڈ آئی ہے، اس کو میں نے پلے اسٹور سے جا کے انسٹال کیا۔ انسٹال کرنے کے بعد مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ ان کا کہ یہ لوگ ایسے بھی فراڈ کرتے ہیں۔ میں نے جب انسٹال کیا اور انسٹال کرنے کے بعد انہوں نے میرا ID کارڈ اور میری پکچرز وہ لی ہیں اور اس کے بعد مجھے 3000 انہوں نے میرے اکاؤنٹ میں ایزی پیسہ میں ٹرانسفر کیا اور ٹرانسفر کرنے کے بعد چند دنوں کے بعد میں نے ان کو واپس ٹرانسفر کر دیا۔ اس کے بعد پھر مجھے کال کر کے پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری پیمنٹ دینی ہے، اتنا آپ کی طرف لون ہو گیا ہوا ہے، اتنا سود اوپر لگ گیا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جو میری گیلری کے پکچرز وغیرہ تھی، میری فیملیز کی جتنی بھی تھی وہ ساری ان کے پاس وہ چلی گئی۔ اس کے بعد کال کرنے کے بعد مجھے بلیک میل کرتے ہیں کہ اگر آپ پیمنٹ نہیں دیں گے تو آپ کی سسٹرز یا جس کی بھی آپ کے پاس پکچرز ہیں ہمارے پاس سیو ہیں تو ہم اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کریں گے۔ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ لوگ اس طرح سے بلیک میل کرتے ہیں اور میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تو اب میں چاہ رہا ہوں کہ مزید جو ہے وہ FIA میں یا جتنی بھی قریبی میرا پولیس اسٹیشن ہے اس میں جا کے میں وہ ان کے خلاف FIR وغیرہ درج کرواؤں، اور یہ سارا کرنے کے بعد مجھے پولیس FIA یہ ساری چیزیں مجھے سپورٹ کریں، اور جو مجھے لوگ بر وقت والے بلیک میل کر رہے ہیں ان چیزوں سے میں بچوں، اور دوسرے لوگوں تک میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس بر وقت ایپ سے اور یہ جتنی بھی سوشل میڈیا پہ ایپ آئی ہوئی ہیں جو لون دیتے ہیں ان سب فراڈیوں سے جو ہے وہ سارے لوگ بچیں۔ آن لائن قرضہ دینے والی ایپس کے فراڈ سے متاثرہ مرد حضرات تو شاید پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے سروائیو کر جاتے ہیں، لیکن سوچئے کسی خاتون یا لڑکی نے کسی ضرورت کے تحت ان آن لائن اپلیکیشن سے قرض حاصل کر لیا ہو تو اس کے ساتھ کیا بیتی ہوگی۔ اس خاتون کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، کیونکہ ان آن لائن ایپ سے جیسے ہی آپ قرض حاصل کرتے ہیں اس کی ایک شرط ہوتی ہے کہ آپ اس ایپ کو اپنے فون کی ایکسس دیں گے، اور یوں آپ کا تمام تر ڈیٹا ان انٹرنیشنل فراڈیوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ اسی ڈیٹا کی بنیاد پر اس خاتون کی تصاویر کو فحش طور پر ایڈٹ کر کے بلیک میل کیا گیا۔ میرا نام مہنور ہے، تو مجھے پیسوں کی ضرورت تھی تو میں نے لون اپلائی کیا تھا، تو انہوں نے مجھے 3000 دیا تھا اور ایک 190 ڈیز کا آ رہا تھا کہ آپ نے واپس کرنے ہیں، لیکن وہ 2 سے 3 دن بعد ہی نا کالز کرنے لگ گئے تھے۔ فیملی میں انہوں نے کالز کی اور گالیاں بھی نکالی، بلیک میلنگ بھی اتنی کی، اور پکچرز ایڈٹ کر کے وہ بھی سینڈ کی انہوں نے، تو بہت زیادہ ذلیل کیا۔ اسی طرح 2-3 ایپس تھیں تو انہوں نے ایسے کیا۔ ایک یہ ضرورت کیش تھی، ایزی لون تھی، اور ایک اور تھی وہ کولے کیش، شاید اس طرح سے نام ہے اس ایپ کا۔ میرے پاس سارے وہ میسج وغیرہ ان کی چیٹ ہیں۔ انہوں نے ہسبینڈ کو بھی اس طرح پکچرز ایڈٹ کر کے بھیجی تھیں، وہ پکچرز بھی میرے پاس ہیں۔ تو پھر ہسبینڈ میرے جو تھے وہ میرے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دی کہ کیوں اس طرح مطلب انہوں نے کیا، بلیک میلنگ بھی کی، انہوں نے گالیاں بھی نکالی۔ پھر مما نے ان کو بلایا، سمجھایا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، پھر میری ان سے مطلب صلح وغیرہ کروائی مما نے۔ تو اس طرح لڑائی بھی کافی ہوئی میری ان کے ساتھ نا، یہ اسی وجہ سے کہ پکچرز وغیرہ انہوں نے ایڈٹ کی، غلط میسیج وغیرہ بھی کیے بہت زیادہ، تو بس یہ بہت پریشانی بن گئی تھی۔ میں تو یہی کہوں گی کہ لون بالکل بھی نہ لیں، نہ اپلائی کریں، کیونکہ یہ بہت غلط ہے۔ وہ بتاتے کچھ ہیں اور بعد میں کچھ کرتے ہیں، مطلب 2-3 دن بعد ہی وہ اس طرح نہ ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو بالکل بھی نہیں لینا چاہیے۔ اور جو یہ لون والی اپلیکیشنز ہیں ان کو پکڑنا چاہیے جو بھی بندے ہیں، کیونکہ یہ بہت غلط کر رہے ہیں، لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں اور پکچرز اتنی ایڈٹ کر کے بلیک میلنگ کرتے ہیں کہ یہ پوری فیملی میں آپ کی سینڈ کر رہے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ تو ان کو جو ہے نا وہ پکڑنا چاہیے کہ یہ ایسے کیوں کرتے ہیں، 2-3 ہزار کے پیچھے اس طرح مطلب کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ اس ملک میں نظام نام کی کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے تو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ان فراڈ اپلیکیشنز کو رجسٹر کرتا ہے، پھر پیسوں کے لین دین کے لیے بھی آخر کوئی بینکنگ چینل یوز ہوتا ہے، پھر اتنے بڑے آن لائن فراڈ کے بعد بھی سالوں گزر جانے کے بعد FIA سائبر کرائم سرکل حرکت میں نہیں آتا۔
पीटीए जैसा इदारा भी सोया रहता है और लोग लुटते रहते हैं, मरते रहते हैं और शायद इस मुल्क में अवाम का यही मुकद्दर है।